السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے۔ کاروبار چلتے چلتے بند ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نظر بد۔ تو جو کاروباری حضرات ہیں جن کی دکان اور فیکٹری وغیرہ ہے یا گودام ہے یا اس طرح کے جو مال تجارت سیل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری موبائل اپلیکیشن میں رقیہ شریعہ نظر بد، حسد و نظر بد کا رقیہ شریعہ ہے، اس کا معمول رکھیں۔ اس کو روزانہ صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنی کاروباری جو بکنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر، گاڑی وغیرہ اور جو جتنی قیمتی چیزیں ہیں ان سب کا تصور کر کے ان کے اوپر دم کیا کریں۔ اس کی ترتیب بنانے سے آپ کی جو کاروبار ہے اس کے اوپر جب نظر بد کا جو اثرات ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نظر بد کے ساتھ اگر آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے تو یہ واحد ایسی چیز ہے جس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ اس کی تشخیص کا طریقہ جو ہے وہ عاملین حضرات کے لیے ان کو کشف ہی ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے اس کو، یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ اس کی تشخیص جنات کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ان جنات سے بھی ان کی تشخیص نہیں ہوتی۔ تو دوسری جو عام عوام کی خدمت میں ہم نے تشخیص کے بہت سارے اعمال دیے ہوئے ہیں، ان میں بھی تشخیص کا اس کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ جو لال مرچ والا جو ہے عمل، اس سے تشخیص تو ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر سر سے وار کے مرچیں کو جلایا ہے تو وہ اگر ان میں سے سمیل نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب ہے نظر بد ہے، اگر اس کی اپنی خاص سمیل آئی ہے تو پھر نظر بد نہیں ہے۔ یہ اس کی تشخیص کا ایک مختصر طریقہ تھا۔ تو کاروباری نظر بد کا بہرحال جو ہے اس میں آپ کو نظر بد کا مستقل دم کرنا ہوتا ہے، مستقل رقیہ شریعہ پڑھیں، 1-2 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تو وہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں یہ عمل جو ہے وہ ہمیں اساتذہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس عمل کی ترتیب ضرور رکھنی ہے، تو اس لیے الحمدللہ ہماری تو زندگی کا معمول ہے کہ رقیہ شریعہ جو ہے نظر بد اور حسد کا جو ہے اس کا ہم لوگ معمول میں رکھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو اس کی تعداد 7 مرتبہ رکھتے ہیں اور روٹین میں 3 مرتبہ رکھتے ہیں، اور کبھی وقت نہ ہو تو پھر 1 مرتبہ ضرور رکھتے ہیں صبح شام۔ چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے عوام کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے نظر لگ جاتی ہے، اور اس سے بعض دفعہ طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہمارے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نظر بد کا جو ہے نا آپ اہتمام ضرور رکھا کریں کہ نظر بد روزانہ کی بنیاد پہ ختم کرتے رہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حاسدین جو ہیں وہ آپ کے اوپر جادو کروا کے آپ کا کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ جادو سے اگر کاروبار بند ہوتا ہے تو اس کی تشخیص موجود ہے، آپ اس کی تشخیص کریں، اگر جادو آ رہا ہے تو اس کا علاج کریں۔ تیسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کاروبار ہے، جو دکان ہے، جو فیکٹری ہے، اس کے اندر تو جادو نہیں ہوتا، جنات نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو جنات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات موٹی سی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں مختلف قسم کی بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور عجیب ذہنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی بچے اچھے نہیں لگنے لگتے، بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا، اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں، تو آپ اپنے گھر کا علاج کروائیں۔ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جنرل مسائل جب آ جائیں تو پھر اس میں آپ اپنے گھر کو صاف کریں روحانی طور پہ، تو اس سے بہت جلد فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دکان پہ اگر گاہک نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دکان میں جادو ہے یا جنات ہے، تو اس کی تشخیص کا طریقہ ہمارا موجود ہے۔ آپ جگہ کی تشخیص کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جادو ہے یا جنات ہے، اس کے علاج ہمارے ویڈیو موجود ہیں، اس کے مطابق آپ ان کا علاج کریں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کاروبار چلتا نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تشخیص کرتے ہیں نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات ہوتے ہیں، تو تیسری جو اگر آپ رقیہ شریعہ نظر بد اور حسد کا اگر آپ ترتیب میں رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد بھی نہیں ہے، تو پھر تیسری جو وجہ ہوتی ہے، چوتھی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دکان یا آپ کے کاروباری جگہ کے باہر جنات پہرا دے رہے ہوتے ہیں، وہاں باہر جنات کھڑے ہو جاتے ہیں، کسٹمر آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو لگا کہ ابھی کوئی چیز لینے آ رہا ہے کسٹمر، جیسے ہی آپ کے قریب آتا ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، یا اس کا ذہن بدل جاتا ہے، آتا ہے سامان نکلوایا سامان نہیں لیتا۔
تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ چونکہ دکان کے آپ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تشخیص میں بھی نہیں آتے اور آپ کے لیے مسائل بھی کھڑے کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاس گاہک آنے نہیں دیتے۔ جو لوگ جن کا کاروبار مختلف علاقوں میں یا مختلف ممالک میں ہے، ان کا اگر کاروبار بند ہوتا ہے، جیسے سوشل میڈیا کا کام ہے، ان کا کاروبار بند ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنات نے ان کے اوپر بندش لگائی ہے۔ نہ تو فون آتے ہیں، نہ کاروبار آتے ہیں، نہ پیسے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ بعض دفعہ انسان بالکل خاموش ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دور سے جنات جو ہے وہ اس کے اوپر بندش لگا رہے ہوتے ہیں اور پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جنات کے ساتھ جنات کی مطابقت ہوتی ہے، جنات کو جنات ہی اٹھاتے ہیں، جنات کے ساتھ جنات نے ہی لڑائی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہترین تو یہی ہے کہ آپ ہمارا 7 سلام چہلکاف کا عمل ہے، جس کے ساتھ ہم جنات کی معاونت ساتھ ہی دے دیتے ہیں۔ تو جب مریض کو اس کا طریقہ علاج سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو جنات ہوتے ہیں وہ غیبی طور پہ اس مریض کی اس اجازت یافتہ کی مدد کرتے ہیں، اور جو باہر سے جنات ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، تاکہ وہ آئندہ کے لیے اس کے کاروبار میں مداخلت نہ کریں۔ 7 سلام چہلکاف دینے کا مریض کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاکہ ایک دفعہ اس کا پیسہ تو خرچ ہو جاتا ہے، لیکن وہ آئندہ پوری زندگی اس کی سیکیور ہو جاتی ہے، اس کو اور اعمال کے لیے اور اس طرح کے مسائل کے لیے بار بار بندش لگنا، بار بار جادو ہونا، ان مسائل سے وہ ساری زندگی کے لیے نکل جاتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ ہم لوگ مریض کے نام سے جاری کرواتے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ سے جنات کی ان کا نام، ان کا جو نیٹ ورک ہے اس میں نام لکھوا دیا جاتا ہے، تاکہ بر وقت ضرورت جب مریض کو پڑھے اور یا اس کو جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے مطابق پڑھ کے وہ عرض کر دے کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اس کے تعویذات، اس کا طریقہ استعمال تمام ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 7 سلام چہلکاف کا عمل نہیں لکھنا چاہتے یا آپ کے پاس اتنے وسعت نہیں ہے، تو پھر آپ کسی معالج سے رابطہ کریں جو جناتی علاج کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ معالج جو جناتی علاج کرتے ہیں، عام معالج جنات کو نہیں ہٹا سکتا۔ وہ تعویذ دیں گے، جی تعویذ جلا دیں، وہ یہ کریں وہ کریں۔ تعویذ تو آپ اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں جلا رہے ہیں، جن تو باہر کھڑا ہے، اس کو باہر سے کون اٹھائے گا؟ تو اس لیے آپ نے اس معالج کا انتخاب کرنا ہے جو جناتی علاج کرتے ہیں، تو وہ آپ کی معاونت کر سکیں گے۔ جو ان کی فیس ہے، جو ان کا ہدیہ ہے، جو بھی ہے، جو ان کی طریقہ کار ہے، ان کے مطابق ان کی خدمت کر کے تو ان سے آپ علاج کروا لیں۔ اس کا تو بہترین طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی معالج نہیں مل رہا، آپ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی معالج کے پاس جائیں، یا آپ مناسب نہیں سمجھتے، یا آپ کی طبیعت یا آپ کا مزاج نہیں ہے آپ کسی معالج کے پاس جائیں، تو آپ کی خدمت میں یہ عمل جو میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کو آپ ترتیب میں رکھیں، اپنی زندگی کا اس عمل کو حصہ بنا لیں۔ کم از کم 21 دن تک تو ضرور کریں، اس کے بعد آپ 1 مہینے کا گیپ دے گا، پھر اگلے مہینے آپ 21 دن اس کو ترتیب رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروباری بندش جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ اگر دور جنات ہوں گے تو امید ہے کہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے جب آپ ترتیب میں اس عمل کو کرتے رہیں گے، مطلب یہ 21 دن کیا تو پھر آپ نے نوچندی جمعرات کو شروع کیا آپ نے، تو 21 دن ہونے کے بعد آپ نے عمل کو بند کر دیا، پھر آپ نے 1 ہفتے کا گیپ دے کے پھر آپ نے 21 دن کا یہ عمل شروع کر دیا۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کرنے سے اس عمل کی آپ کی طاقت بڑھتی رہے گی۔ میں یوں اگر کہوں کہ اس عمل کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک عمل کو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اس کی طاقت جمع ہوتی رہتی ہے، تو اس طاقت کو پھر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ جب آپ عمل کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے جو موکلات جو غیبی اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو بتائے بغیر، آپ کو کہے بغیر آپ کا معاملات کو سیٹل کروا دیتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شرک نہیں کہ آپ جنات کو کام کہیں تو خدا نخواستہ شرک ہے، یا آپ ان کو اپنا حاجت روا کہہ رہے ہیں، یا آپ خدا نخواستہ ان کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں۔ اس کا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دوسرے شخص کو کام کہتے ہیں، تو وہ چونکہ شخص آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو کام کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس درجے میں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ خدا ہے اور میرا کام کرے گا، آپ اس درجے میں کہہ رہے ہوتے کہ یار وہ انسان ہے، وہ کر سکتا ہے تو وہ کر دے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جنات سے بھی اسی طرح ہی کام لیا جاتا ہے کہ جنات کو کہہ دیا جاتا ہے، عرض کر دی جاتی ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، ذرا تعاون فرما دیں۔ سبب کے درجے میں کہا جاتا ہے کام اللہ ہی نے کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی قسم کی بدگمانی دل میں آپ نے نہیں رکھنی جنات کے حوالے سے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بہت زبردست اور مجرب عمل ہے، سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ اس عمل کو ترتیب رکھیں، کم از کم 21 دن تک ضرور کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نوچندی جو شروع کریں، اس کے لیے شرط نہیں ہے نوچندی،
اگر آپ مطلب مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کرتے ہیں انگریزی مہینے کی، جیسے نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، آپ کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کرتے ہیں تو 21 تاریخ تک آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اس عمل کی ترتیب یوں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر جب آپ نے پڑھنے جانا مسجد میں یا آپ گھر میں پڑھنے لگیں گے تو ایک پانی کی بوتل آپ نے پاس رکھ لینی ہے۔ اس پانی کی بوتل کو پاس رکھ کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو معمولات ہیں ان کو کریں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین کی ترتیب یوں رہے گی کہ آپ نے سورۃ یاسین کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، چلتے چلتے آگے جائیں گے۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو اس مبین والی آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم۔ مطلب پہلی جو مبین ہے، جیسے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آیت آئے گی، اس کے آخر میں مبین لفظ ہے، تو آپ اس پوری آیت کو پڑھیں گے 41 مرتبہ، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جب آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ نے اس پانی کی بوتل پہ دم کر دیا، پھونک مار دی اس کے اندر۔ اسی طرح پھر آپ آگے چلتے جائیں گے، جتنی مبین آئیں گے ان مبین کی آیات کو آپ 41 مرتبہ آپ اس کا تکرار کریں گے، 41 مرتبہ پڑھیں گے اور اس بوتل پہ دم کرتے رہیں گے۔ جب آپ کی سورۃ یاسین مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس بوتل پہ دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگر نوافل کا ٹائم ہے تو آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں۔ اب اس پانی کا استعمال کیا ہے؟ اس پانی کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس پانی کو، اگر آپ پورے اہل خانہ کو، آپ کے گھر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثرات وغیرہ ہوں تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو یہ سارا دن پانی پلانا ہے۔ آپ اس پانی کو تقسیم کر لیں بڑھا کے، گھر والے پئیں گے، سارا دن پیتے رہیں گے، مطلب جب بھی پانی کی پیاس لگے گی اس پانی کو پئیں گے۔ گھر میں پانی کا سپرے کریں گے، اپنی جو کاروباری جگہ ہے اس کے اوپر پانی کا سپرے کریں گے، آپ خود سارا دن یہ پانی استعمال کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اندر آپ کے معاملات میں آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں وسعت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی دکان پہ گاہک آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں، مسنون اعمال کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، اور اپنے سلسلے کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔